السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 302، سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ابو معیط بن ابی عمرو بن امیہ کی بیٹی ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط، عین یا طا۔ سیدہ ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ، جن سے بنو امیہ یا اموی خاندان مشہور ہوا۔ یہ اموی اور قریشی یعنی قریشی خاندان سے ہیں، اور قریش کے خاندان بنو عبد شمس سے۔ ان کا نام ام کلثوم میں ملتا ہے، ویسے تو کنیت ہوتی ہے ام کے ساتھ، لیکن اسی نام سے یہ مشہور ہے۔ عقبہ ابی ابن خلف کا دوست تھا۔ ابی ابن خلف کون تھا؟ کچھ معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، یعنی عقبہ اور ابی ابن خلف اور دیگر کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کیونکہ اسلام سے پہلے تو سب ایک ہی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھی، تعلقات بھی تھے۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک شرط رکھ دی کہ میں اس وقت تک تمہاری دعوت قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم اسلام قبول نہ کر لو۔ تو بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جو ہی اس کے دوست ابی ابن خلف کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے آ کر اپنے دوست کو اس وقت تک نہیں چھوڑا، یعنی عقبہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کو واپس اپنے دین پر نہیں پلٹا لیا، بلکہ اس نے یہاں تک شرط لگائی کہ تم میرے دوست جب ہوگے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکو گے۔ تو اس نے دوست کی بات میں آ کر ایسا کر بھی دیا۔ یہ عقبہ قریش کے احمقوں میں سے ایک احمق اور بدبختوں میں سے ایک تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیے تھے۔ عقبہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سجدے کی حالت میں تھے، اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مکہ کے واقعات ہیں۔ تو عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی لایا۔ اوجڑی کیا ہوتی ہے؟ اسٹمک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس کو ڈال دیا نماز کی حالت میں، اور آپ اپنا سر نہ اٹھا سکے، بہت بھاری تھی۔ آپ دیکھیں اونٹ کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو اس کی اوج ہے وہ کتنی بڑی ہوگی، اور اس نے وہ آپ کے اوپر اس حال میں رکھ دی کہ آپ سجدے میں تھے۔ آخر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر بد دعا دی کہ اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ، کیونکہ حد سے بڑھ گئی تھی ان کی کارستانیاں۔ اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ بھی دو بھائی تھے، اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ یقیناً میں نے ان سب کو دیکھا کہ یہ سب بدر کے دن قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ سارے کے سارے یوم بدر کو قتل کیے گئے، اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا، سوائے امیہ کے کہ یہ شخص بہت بھاری بھرکم تھا۔ جب صحابہ نے اسے کھینچنا چاہا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے سارے جوڑ الگ الگ ہو گئے، یعنی کہ اس کو اٹھا کے اس میں ڈالنا ہی ایک مشکل کام تھا، تو اس کو پھر وہیں کہیں دبا دیا گیا ہوگا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو سے مشرکین مکہ کی سب سے شدید حرکت کے بارے میں پوچھا کہ سب سے زیادہ کہاں انہوں نے تنگ کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کہاں پر تنگ کیا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر شدت سے آپ کو کھینچا اور آپ کو گلا دبایا۔ وہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہا درجے کا بدبخت دشمن تھا کہ جس نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ اس کو آپ سے دور کیا، اور حضرت ابو بکر نے کہا
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی وہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو اور تکلیفیں دے رہے ہو اور اس کو یوں پریشان کر رہے ہو. تو بہرحال یہ تھی حضرت ام کلثوم کا جو والد تھا اس کی کہانی. ام کلثوم نے اپنے اہل خانہ سے چپکے سے اسلام قبول کیا. ام کلثوم کی والدہ کا نام اروا بنت قریظ تھا. اروا جو سیدنا عثمان بن عفان کی والدہ محترمہ تھی، اور یہ بھی مومنہ تھی، مسلمہ تھی. اب دیکھیے شوہر کیسا اور بیوی کیسی. اور عقبہ سے نہیں تھے حضرت عثمان، وہ عفان بن ابی العاص سے تھے. عفان تھا ان کے والد کا نام. تو اروا کی شادی پہلے عفان بن ابی العاص سے ہوئی تھی، جس سے حضرت عثمان پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد دوسری شادی عقبہ بن ابی معیط سے ہوئی تھی. یہ دونوں ہی امیہ خاندان سے، حضرت عثمان بھی اموی خاندان سے تھے. تو اس طرح ام کلثوم اور حضرت عثمان آپس میں اخیافی بہن بھائی تھے. اخیافی کون ہوتے؟ جن کی مائیں ایک ہوں اور باپ فرق ہوں. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ اللاتی. اللاتی میں باپ ایک مائیں مختلف. اب آپ دیکھیے کہ ماں بھی مومن ہے اور بیٹی بھی، اور دوسری طرف حضرت عثمان تو بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن باقی دو بھائی جو تھے وہ اپنے باپ کے رستے پر تھے. لیکن بعد میں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ملتا ہے جو آگے بتاؤں گی انشاءاللہ. ام کلثوم نے اپنے اہل خانہ سے چپکے سے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد کافی عرصہ تک ام کلثوم مکہ میں رہی. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ آپ کے قریب رہنے سے کوئی حزن و ملال، بے چینی اور کسی قسم کی پریشانی باقی نہ رہے. جب ام کلثوم مدینہ منورہ پہنچ گئی تو ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ کو اس کی گمشدگی کا پتہ چلا. اچھا، ان کا مدینہ جانے کا واقعہ وہ بھی بہت عجیب ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی تھی، جبکہ عام طور پر کسی کے بھی مسلمان ہو کر مدینہ جانے کا راستہ منقطع کر دیا گیا تھا. معاہدہ ہو گیا تھا نا، جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہے اسلام کی حالت میں تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا. بہرحال انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن جانے کے لیے ایک تدبیر کی. اور وہ تدبیر کیا تھی کہ مکہ سے کچھ دور ایک دیہات میں، گاؤں میں ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے. تو یہ اپنے گھر سے نکلی اور اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی. 3-4 دن وہاں رہی اور اس کے بعد پھر گھر واپس آ گئی. تو اس سے ان کے گھر والوں کو تسلی ہو گئی کہ یہ ملنے کے لیے گئی ہیں اور واپس آ گئی. لیکن انہوں نے یہ ایک ہیلا کیا تھا کہ اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ہجرت کرنی تھی. کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر اب ہجرت کی نیت سے مکہ سے مدینہ کا رخ اختیار کیا، اور گھر والے کیا سمجھتے رہے کہ یہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس گئی ہیں. تو اتنے میں یہ مدینہ پہنچ گئی. تو جب ان کو پتہ چلا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ مکہ سے نکلی تو اکیلی تھی، پیدل جا رہی تھی اپنے پاؤں پہ چل کے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، کوئی ان کا مددگار نہیں تھا، کوئی ان کا ایسا رشتہ دار نہیں تھا کہ جو ان کو مدینہ پہنچا کر آئے. کہا جاتا ہے کہ جب یہ کچھ راستہ طے کر کے آگے نکلی تو راستے میں ان کو بنو خزاعہ کا ایک شخص ملا. تو اس نے ان کو پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو ان کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہوں. تو اس پر اس نے کہا کہ میں تمہیں وہاں تک چھوڑ آتا ہوں. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں بنو خزاعہ سے ہوں. تو یہ کہتی ہے کہ مجھے تسلی ہوگی کیونکہ بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، یعنی کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، دوست قبیلہ تھا. یہ کہتی ہے کہ اس خزاعی شخص سے اچھا میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا، یعنی ایک عام انسانوں میں سے، کہ جو میرے لیے اونٹ لا کر کھڑا کر دیتا، منہ اپنا دوسری طرف کر لیتا، میں اونٹ پر سوار ہوتی اور پھر یہ اس کو لے کے چلتا رہتا، پھر اسی طرح جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا پڑاؤ ڈالتا، اور پھر دوبارہ اسی طرح مجھے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ تک چھوڑ کر واپس چلا آیا. جب یہ مدینہ پہنچی ہیں تو وہاں سب سے پہلے حضرت ام سلمہ کے پاس جاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور ان کو
جا کر اپنی ساری داستان بتاتی. بہرحال یہاں یہ کہتے ہیں کہ ام کلثوم مدینہ منورہ پہنچ گئی تو ان کے 2 بھائیوں کو ان کی گمگشتگی کا پتہ چلا. جب انہوں نے تلاش شروع کی تو قریش کی خاتون نے بتایا کہ اس نے ام کلثوم کو مدینہ منورہ کی طرف جانے والی راہ پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا. تو دونوں بھائی بہن کی تلاش میں روانہ ہو گئے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ قریش کا جو فرد بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے گا اسے واپس قریش کے پاس لوٹا دیا جائے گا، یعنی اسے وہاں رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے. اور جو مسلمان مدینہ سے مکہ معظمہ قریش کے پاس پہنچے گا، یعنی اسلام چھوڑ کے یا جس بھی حال میں، قریش اسے واپس نہیں کریں گے. جب ام کلثوم نے یہ خبر سنی کہ اس کے بھائی مدینہ پہنچ گئے ہیں تو وہ گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عورت ہوں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ مجھے میرے دین کے حوالے سے فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، اس صورت میں صبر نہ کر سکوں گی. ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ نے کہا، اے محمد، آپ نے جو معاہدہ ہمارے ساتھ کیا اس کو پورا کریں. اشارہ تھا صلح حدیبیہ کی طرف. اس معاہدے کے مطابق ہماری بہن ام کلثوم کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مردوں کے بارے میں کیا گیا تھا، عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تھا. ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس نہیں کریں گے تو بہت زیادہ خوش ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان نازل ہوا. سورۃ الممتحنہ یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی بیسیکلی. تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، یعنی انہیں ٹیسٹ کر لو، پوچھ لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو انسان تو صرف ظاہر پہ معاملہ کر سکتا ہے نا. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم ان سے واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دے دیے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے. ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یعنی یہی آیت، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی جانچ پڑتال کر لو. اس آیت میں امتحان سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عورت مکہ سے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو اس کا امتحان اس طرح لیا جاتا کہ وہ حلف دیتی، یعنی قسم کھاتی کہ میں خاوند کی ناراضی کی بنا پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچی، یعنی خاوند سے روٹ کے نہیں آ رہی، میں نے ہجرت کا سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی بنا پر اختیار کیا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے ڈکلریشن دیتی، ڈکلیئر کرتی کہ میں کیوں یہاں پر آئی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ کو امتحان کے لیے بلایا. حضرت عمر بن خطاب نے ان سے سوال کیے، اور عمر بن خطاب بھی خواتین سے حلف لیا کرتے تھے کہ وہ زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے خاوند کی ناراضی کی بنا پر اور نہ ہی کسی اور دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچی. اس نے صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی محبت اور عقیدت میں ہجرت کی ہے. جب سیدہ ام کلثوم نے حلف دے دیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی غرض سے ہجرت کر کے آئی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بھائیوں ولید اور عمارہ سے فرمایا، جس طرح کہ آپ دونوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، یعنی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، لہٰذا آپ دونوں خالی ہاتھ واپس چلے جائیں. اس طرح ام کلثوم کے دونوں بھائی خائب و خاسر ناکام واپس چلے گئے، اور سیدہ ام کلثوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہوا، اور انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ایمان والے کو رسوا کرتا ہے.
اب تک جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟ جی یعنی ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت زبردست ایک مثال ہے اس چیز کی کہ اگر انسان اپنا ایمان بچانا چاہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی راہیں پیدا کر دیتا ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کتنی ڈٹرمینیشن ہے۔ جی السلام علیکم۔ سادہ اتنی انکریجمنٹ ملی ہے کہ ایک عورت بھی کام کر سکتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کتنے سارے کام میں اس لیے چھوڑ دیتی ہوں کہ اکیلی میں کیسے کروں گی، اور اگر اکیلی نکلی ہے تو اس وقت تو نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کر دے گا، اور اللہ نے کتنا بہترین انتظام کیا، اور پھر جب نکلی ہے تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مدد کی تو آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ کتنا ٹرسٹ آ گیا ہوگا کہ جی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نکلی ہے، کوئی اور غرض بیچ میں نہیں ہے۔ تو جب آپ چاہیں آپ کی مدد کی جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کرے، تو اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے اندر کو کھنگالے کہ کیا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی قسم کا کوئی غرض، فائدہ یا لالچ تو نہیں چھپی ہوئی، اور اگر صرف اللہ کے لیے ہوگا تو ضرور مدد آئے گی، خواہ کتنی بھی مشکلات ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم۔ کمی ہم میں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، یا ہمیں اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے، یا اپنے کسی آرام کی فکر ہوتی ہے، یا کسی اور چیز کی ہوتی ہے، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ جی جی ہاں، یعنی کہ یہ عورت ایسی تھی کہ جن کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، تنہا آئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ بھی آئی تھی، لیکن وہ پہلے آ چکی تھی، یہ صلح حدیبیہ کے بعد آنے والوں میں سب سے پہلی تھی۔ جی ٹیسٹ حضرت عمر لیتے تھے، بالکل جی اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تھی۔ اگر ممتحن سخت ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ بھی ایک لرننگ ہوتی ہے انسان کی۔ جی بالکل، جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وسائل کو دیکھتے رہتے ہیں، وسائل ہوں گے تو پھر کر لوں گے، لیکن جب انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسائل بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ریٹن ٹیسٹ نہیں تھا، اورل تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی کوئی آپ کا امتحان اورل لے یا کوئی سخت بھی لے تو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ٹھیک؟ اور کوئی چیز؟ جی آپ جی بعد میں آئے تھے، لیکن دونوں موقعوں پہ انہوں نے جو ہے وہ موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں کرنے۔ بالکل، یعنی جب پہنچی ہیں تو بھی جا کر حضرت ام سلمہ سے ملی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقصد بتایا ہے، اور اپنی جو ویکنس ہے اس کو بھی بتایا کہ میں ایک عورت ہوں، میں کمزور ہوں، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتا، بھائی واپس لے جاتے۔ سازا ایک تو یہ حکمت عملی والی بات بہت اہم تھی، دوسرا یہ کہ جو نیت تھی اس میں حضرت عمر جو ٹیسٹ لے رہے تھے وہ بھی نیت ہی پرکھ رہے تھے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ ویسے تو صحیح ہوتا ہے ہماری نیتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ نیتوں کا بھی کوئی امتحان ہونا چاہیے۔ بالکل، یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے رہنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے بھی سوال کرنا چاہیے۔ کبھی ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، اور کبھی ہمیں ایک دوسرے سے بھی پوچھنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے نا تو ہم ایک دم ذرا سے ہوش میں آ جاتے ہیں کہ اچھا ہاں واقعی، ادروائز بس وہ ایک روٹین میں چیز چل رہی ہوتی۔ سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ شادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سیدنا زید بن حارثہ نے اپنی بیوی سیدہ زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم بنت عقبہ کی شادی زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی۔ کون تھے زید بن حارثہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ رومی فوج کے مقابلے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو موتا کے مقام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو لشکر اسلام کے 3 امیر اس طرح نامزد کیے کہ پہلے امیر زید بن حارثہ، اور اس کے بعد دوسرے حضرت جعفر، اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم زید بن حارثہ فإن أصيب زید فجعفر فإن أصيب جعفر فعبداللہ بن رواحہ۔ زید بن حارثہ تمہارے امیر ہوں گے، اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر کو امیر بنا لینا، اگر جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔ لشکر اسلام موتا کے مقام پر پہنچا
مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی فوج 1,00,000 افراد پر مشتمل ہے، 1,00,000، اور 1,00,000 قبائلی لوگ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں، اور یہ 3,000 تھے۔ لشکر اسلام کے بعض افراد نے یہ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ سے مزید مدد طلب کی جائے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم گھر سے یہ نیت لے کر نکلے ہیں کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی یا شہادت، جو صورت بھی ہمیں میسر آ جائے ہمارے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہمیں یہ یقین نہیں۔ ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں جو کہ فانی ہے، کیا چاہتے ہیں؟ ہماری ہر چیز کیسی ہو؟ غیر فانی، جو ختم نہ ہو۔ لشکر اسلام کے پہلے امیر زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کا زوردار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ لشکر کے دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا، انہوں نے اپنی گھوڑی کی ٹانگیں کاٹ دی اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ایک دشمن نے تلوار ماری جس سے ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ سیدنا جعفر نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، دشمن نے دوسرا وار بائیں ہاتھ پر کیا اور اسے بھی کاٹ دیا۔ حضرت جعفر نے جھنڈا 2 بازوؤں میں قابو کر لیا اور زمین پر گرنے نہ دیا۔ پھر دشمن کے کئی افراد نے مل کر ان پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر لشکر اسلام کے تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، جھنڈا انہوں نے تھام لیا اور بڑی بہادری اور جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر خالد بن ولید آگے بڑھے، انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا اور خود کو لشکر اسلام کا امیر قرار دے لیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رومی فوج بہت زیادہ ہے، میدان جنگ میں اس کے ساتھ نبرد آزما رہنا مفید نہیں، تو لشکر اسلام کو دشمن کے چنگل سے نکال کر مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔ مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 امراء کے یک بعد دیگرے شہید ہونے کی اطلاع ہو چکی تھی، اور آپ نے مسلمانوں کو مطلع کر دیا تھا اور ان پر آپ نے اپنی ہمدردی اور شفقت کا اظہار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح حضرت جعفر کے گھر والوں کے ساتھ آپ نے تعزیت کی تھی اور ان کا خیال رکھا اور ان کے بچوں کے پاس بیٹھے اور ان کو دعائیں دی اور ان کو ایک سہارا فراہم کیا۔ تو یہ تینوں صحابہ جن میں ام کلثوم کے ہسبینڈ بھی تھے وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ خاتون اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آتی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، شادی کے کتنے عرصے بعد آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے بعد یہ آتی ہیں 7 ہجری میں، ٹھیک ہے، ام کلثوم 7 ہجری میں آتی اور 8 ہجری میں یہ جنگ موطا واقع ہوئی، کیونکہ غزوہ خیبر بھی 7 ہجری میں ہوا ہے اور حضرت جعفر جو تھے وہ آئے تھے غزوہ خیبر کی فتح کے بعد، حبشہ سے آئے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس پر خوش ہوں، بقدوم جعفر ام فتح خیبر، کہ جعفر کی آمد کی خوشی زیادہ ہے یا خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ ایئر یا اس سے آگے یعنی تقریباً 1.5 ان کی شادی رہی ہوگی کہ پھر بیوہ ہو گئی۔ سید ام کلثوم جب بیوہ ہو گئی، ان کی عدت پوری ہوئی تو جنت کی بشارت پانے والے سیدنا زبیر بن عوام نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان کے ہاں زینب نے جنم لیا۔ حضرت زبیر کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ تلخ تھا۔ یہ کس کے شوہر تھے؟ حضرت اسماء کے۔ ام کلثوم نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ طلاق کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی کی یہ جو زینب ہے، ان کی ولادت بالکل قریب تھی، تو یہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ مجھے طلاق بول دیں، ایک طلاق دے دیں مجھے۔ تو انہوں نے ایک طلاق دے دی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، جب واپس آئے تو بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ اب کیا ہوا؟ عدت ختم ہو گئی، چند گھنٹوں میں عدت ختم ہو گئی، تو بہت پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، واپسی کی کوئی صورت، یعنی کہ اب تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تم دوبارہ اسے نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، یعنی دوبارہ پھر نکاح ہوگا۔ ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہو جائے تو جیسے کوئی اور نکاح کا پیغام دے سکتا، پہلا شوہر بھی دے سکتا اگر صرف ایک طلاق ہوئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا تم دوبارہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق عدت پوری ہو چکی ہے اور عورت آزاد ہو چکی ہے۔ اب یہ تیسری تدبیر تھی ان کی تیسری تدبیر نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب کیا ہوا، جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ جنت کی بشارت پانے والے جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی اور انہوں نے ان کے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ ایک اور روایت میں 4 بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔
ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام حمید رکھا گیا. پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف وفات پا گئے. جب عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ عمرو بن العاص نے شادی کر لی جو اس وقت مصر کے گورنر تھے. شادی کو بھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ دائی اجل کو لبیک کہتی ہوئی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی. اور یہ حضرت علی کی خلافت کے دوران کا واقعہ ہے، یعنی یہ فوت ہو گئی. ام کلثوم بنت عقبہ ایک بہترین مومنہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے کافر خاندان کو چھوڑا، اپنے آبائی دین سے تعلق توڑا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کے میٹھے چشموں سے سیراب کرے، آمین. بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بعض غزوات میں شرکت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن غزوات میں شرکت کی اس میں زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی وغیرہ کرتی، تو ان کو غنیمت میں سے بھی حصہ ملا تھا. ان کے بیٹے اور پھر بیٹوں کے بیٹے آگے دین کی خدمت میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں، جن کا ذکر آگے جا کر میں کروں گی. اس وقت تھوڑا تھوڑا ذکر ان کے تمام رشتہ داروں کا کرتے ہیں. باپ کا ذکر تو ہو چکا. ان کے اخوی بھائی حضرت عثمان بن عفان ہیں. حضرت عثمان کی کوئی خوبی بتائیے. سب سے زیادہ حیا، ہماری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے حسن بصری نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے، اور شرم و حیا ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتے. یعنی بہت اکڑ کے نہیں بلکہ چال ڈھال میں بھی شرم و حیا نظر آتی تھی. دوسری خوبی کیا تھی حضرت عثمان کی؟ سخاوت. بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. انہوں نے کوئی خاص قربانی کی تھی؟ ان کی سخاوت کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ کون سا موقع تھا؟ کون سا موقع تھا جب 1000 دینار لائے تھے؟ غزوہ تبوک. غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا لشکر. تو یہ اپنی آستین میں 1000 دینار لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر ڈال دیے. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو، دینار آپ کو پتا کس کا سکہ ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ ہوتا ہے. ان دیناروں کو اپنی گود میں ہی الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکے گا. 2 بار یہ فرمایا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقے کی بہت تاثیر ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی. اور خاص طور پر ایسے وقت میں صدقہ کرنا جبکہ دوسرا محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تنگی میں ہو. یہ جیش الاسرہ میں کیا تھا نا انہوں نے صدقہ. یہ تو بہت مشکل جنگ تھی. ایک اور موقع جس میں انہوں نے تنگی کے وقت مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی، وہ کون سا تھا؟ جی، اس کنویں کا نام کیا تھا؟ بئر روما. اس کا پانی میٹھا تھا. وہاں سے کوئی مسلمان بغیر قیمت ادا کیے پانی نہیں پی سکتا تھا. یعنی ایک گلاس پانی کی بھی قیمت تھی اور پانی کی بہت تنگی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پیسوں سے خرید کر امیر غریب مسافروں سب کے لیے وقف کر دیا، اس کو فری کر دیا کہ جو چاہے اس سے پانی پیتا رہے. اور آپ کو معلوم ہے آج تک وہ کنواں باقی. تو انہوں نے یہ کنواں جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کے بھائی جو ولید بن عقبہ تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کی طرف صدقات کی وصولی کے لیے ان کو بھیجا تھا، ولید بن عقبہ کو. وہ قصہ یاد ہے؟ جب لوگوں کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو بہت خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، امبیسڈر آ رہا ہے. تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے اپنے بستی سے یا قبیلے سے. لیکن جب ولید کو ان کے استقبال کے طور پر باہر نکلنے کا بتایا گیا تو وہ ڈر کے واپس چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق نے صدقہ روک لیا ہے. تو اس پر آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ ان کے خلاف جنگ کا سوچنے لگے. تو اتنے میں بنو مستلق کا وفد حضور کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کا قاصد واپس چلا گیا ہے اور اس نے صدقہ نہیں لیا. تو اس نے کہا کہ ہم ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں یا جو بھی وجہ بتائے. تو بہرحال بنو مستلق کا وفد اس لیے آیا کہ وہ بھی ڈر گئے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، اور اس وجہ سے آپ نے آدھے رستے سے ہی اپنے قاصد کو رکا لکھ کے واپس بلا لیا ہو.
تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. یعنی وہ معافی مانگنے لگے تو آپ نے ان کو راضی کیا، حالانکہ آپ ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جب واقعے کی تحقیق کی گئی تو واقعہ کچھ اور تھا. اسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق اگر کوئی ایسی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پریشان ہو. زید بن حارثہ کی کوئی خوبی بتائیے. اس وقت ہم ان سب لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ان کا ایک رول ہے. اس سے ایک آپ کی دہرائی بھی مقصود ہے. زید بن حارثہ کی کوئی خاص بات بتائیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے والد اور اپنے چچا سے بھی زیادہ. بچپن میں ان کو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا، بلکہ منہ بولا بیٹا بھی ڈکلیئر کیا ہوا تھا. جی آپ دیکھیے کہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی جاتی تھی. بعد میں اس رسم کو چونکہ ختم کر دیا گیا تو پھر زید بن حارثہ کے طور پہ مشہور ہوئے، لیکن چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا. یس جزاک اللہ خیر. ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ قرآن مجید میں واحد صحابی ہیں جن کا نام زید یعنی بائی نیم آیا، یعنی ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا. ان کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے. ام کلثوم کے دوسرے شوہر حضرت زبیر بن عوام، ان کی خاص خوبی کیا ہے؟ ان کے اندر بہت غیرت تھی اور شابش عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ایک مرتبہ دعا دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، یعنی آپ نے اپنے ماں باپ ان پہ قربان کیے. تیسرے شوہر کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف. ان کی کوئی خاص خوبی؟ بہت زیادہ مالدار تھے، اور یہ بھی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے تھے. جیش الاسرہ میں جہاں حضرت عثمان مال لے کر آئے تھے، وہاں عبد الرحمن بن عوف بھی اسی طرح ایک بڑی رقم لے کر حاضر ہوئے تھے. جی بہت خوددار بھی تھے. ہجرت کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ آپ سعد بن ربیع ان کے جو انصاری بھائی تھے، انہوں نے ان کو آفر کی کہ میرا مال اور سب کچھ آدھا آدھا میں آپ کو دیتا ہوں، حتیٰ کہ 2 بیویاں تو ایک کو طلاق دے کر آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا تھا بارک اللہ فیکم دلونی علی السوق، مجھے بازار کی راہ دکھاؤ. اور ان کی تجارت اتنی کامیاب تھی، وہ کہتے کہ میں اینٹ بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اگلتا ہے. یعنی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو بے پناہ برکت ہوتی. اللہ کی تقسیم ہے نا یہ رزق، جس کو چاہے جتنا بھی عطا کر دے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں 40,000 دینار میں فروخت کی، اور یہ ساری کی ساری رقم بنو زہرہ کے فقراء، مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی، سب کو گفٹ کر دی. مسور کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کا حصہ لے کر گیا ان کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا عبد الرحمن بن عوف نے. تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کر دے. ان کے اندر فکر آخرت بھی بہت تھا. ایک دفعہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا اور روزے سے تھے. انہوں نے فرمایا مصعب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اس طرح کہ ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حمزہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے. پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی کہ یہ دنیا ہمیں بہت دی گئی، اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہم کو جلدی مل گیا ہو. پھر آپ رونے لگے اور کھانا نہیں کھایا. کس طرح ان سب کے دلوں میں آخرت کی یاد ہر چیز سے زیادہ تھی، اور یہی چیز ان کو دنیا کے باقی تمام لوگوں سے زیادہ ممتاز کرتی، ان سے بالکل الگ کر دیتی. دنیا میں اور بھی بڑے بڑے جرنیلوں کے اور تاریخ سازوں کے واقعات اور قصے ملتے ہیں، لیکن یہ خوف خدا اور خوف آخرت کہیں اور نہیں ملتا. اسی بنا پر یہ چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی قربانی کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا، یقین تھا کہ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سب کچھ مل جانے والا ہے. ان کا ایک بہت بڑا اعزاز یا آنر ہے، کچھ یاد کریں.
امہات المومنین کے وظائف مقرر کیے تھے، ان کو حج کرواتے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور بہت زیادہ مال بھی چھوڑا تھا اپنے پیچھے انہوں نے. امامت کا واقعہ یاد ہے ان کی؟ ایک موقع پر انہوں نے جب امامت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں. عروہ بن مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک سفر میں پیچھے رہ گئے. جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ تو میں پانی کا برتن لایا. پس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں اور چہرہ مبارک کو دھویا، پھر آپ نے کلائیوں کو دھونے کا ارادہ فرمایا تو جبہ کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا. مسا نہیں کیا. یاد رکھیے کچھ لیڈیز فیشن کے لیے تنگ آستینیں پہن کے اوپر سے مسا کر رہی ہوتی. اور جبہ کو اپنے کندھوں پہ ڈال دیا اور دونوں کلائیوں کو دھویا اور اپنی پیشانی اور امامہ پر یعنی پگڑی پر اور موزوں پر مسا فرمایا. پھر آپ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا، اپنے ساتھیوں تک پہنچے. وہ نماز میں کھڑے ہو چکے تھے اور عبد الرحمن بن عوف ان کو نماز کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے. یعنی جب یہ سب لیٹ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صحابہ کرام کو نماز کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. آپ نے اشارہ فرمایا کہ پڑھاتے رہو، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نماز پڑھائی. جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی باقی رکعت ادا کی. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کا شرف نصیب ہوا تھا. ایک اور بہت بڑا شرف ان کو ملا تھا، اور وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترنے کا شرف. ابی مرحب کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے تھے. ام کلثوم کے چوتھے شوہر عمرو بن العاص، سبھی مشہور شخصیتیں ہیں. عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ. جس وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر نظریں جھکا لی. فرمایا کہ میرا ارادہ ہے تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں. اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا، اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے. تو آپ نے ان کو فرمایا نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے. یعنی اگر ایک انسان نیک اور اس کے پاس مال ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اچھے اچھے کاموں میں لگائے گا. یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں مصر کو فتح کیا تھا، فاتح مصر تھے. ان کی وفات کا واقعہ اور جس وقت مرض الموت میں تھے اس وقت جو گفتگو انہوں نے کی تھی وہ بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر 3 دور گزرے ہیں. ایک وہ دور تھا کہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر وہ جو مسلمان ہوئے، اور پھر وہ دور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. بہرحال جب یہ فوت ہونے لگے تو کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی نہ ہو، نہ آگ ہو. جب تم مجھے دفن کرو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا. اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ مجھے تمہارا قرب اور انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. مانا یہ ان کی وصیت تھی. موت کے وقت ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہوئی اور انہوں نے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ یا رب تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی. یعنی آخری لمحے تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے. حضرت ام کلثوم کے بیٹے بھی تھے. ایک کا نام حمید بن عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا. یہ جو حمید تھے یہ اپنے والد سے احادیث روایت کرتے تھے، والدہ سے بھی کی اور صحابہ سے بھی روایت کی. اسی طرح ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے والد اور صحابہ سے روایت کرتے ہیں. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے اور پڑپوتے بھی تھے. حبید بن عبد الرحمن بن عوف کی اولاد ان میں سے کتب 6 کے راوی ہیں. ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی اولاد میں صالح، سعد اور سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں. پھر یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ سب بخاری اور کتب 6 کے راوی ہیں، یعنی انہوں نے آگے کتابیں روایت کی ہیں. پھر محمد بن غریر بن الولید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، پھر عبداللہ بن سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں نام، وہ نام، پھر دادا کا نام. یعنی کہ عربوں میں یہ رواج بہت ہے کہ عموماً پوتے کو دادا کا نام دیا جاتا ہے.
پھر عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم، یہ بخاری، ابو داؤد اور ترمذی کے اور نسائی کے راوی ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے احادیث بھی روایت کی ہیں اور ان کی زیادہ تر روایات اپنے بچوں سے ہیں۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہیں ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو صلح کرانے کے لیے جھوٹی بات کہہ دے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو۔ یعنی کہ جھوٹ کسی حال میں جائز نہیں، سوائے اس کے کہ اگر دو لوگوں کی باہم لڑائی ہو تو ان کا دل اچھا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہی جائے جو توریہ کی قسم میں سے ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے شخص کے دل سے، جس سے وہ ناراض ہے، اس کی ناراضگی نکل جائے۔ کیونکہ جب انسان ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل میں کچھ ایسے گرجز، کینہ اور یعنی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جب تک نکلے نا تو اس وقت تک وہ صلح نہیں کر سکتا یا تعلقات اس کے درست نہیں ہوتے۔ تو ایسے موقع پر اس چیز کی بھی اجازت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ ام کلثوم سے روایت کرتے ہیں، ان کی والدہ نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر 3 مواقع پر۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے آدمی کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات بنا لے، اس کا مقصد سوائے صلح اور اصلاح کی کچھ نہ ہو، اور جو شخص لڑائی میں کوئی بات بنائے یعنی دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، اور شوہر جو اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات بنائے، یعنی ایسے وقت میں کہ جب اگر وہ بات نہ بنائے اس طرح تو بہت بڑا فساد ہو جائے اور گھر ٹوٹ جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر روز شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے جھوٹ بولنا شروع کر دے، یہ اس میں اجازت نہیں ہے۔ 3 مواقع۔ اب لڑائی کا موقع ایسا ہے کہ جس میں اگر صاف صاف بات کی جائے تو کیا ہوگا؟ مثلا اگر کوئی مسلمان پکڑا جائے اور وہ مسلمانوں کے راز لینا چاہے تو کیا کرے؟ وہ سب کچھ صاف سچ بتا دے، فلاں اسلحہ وہاں رکھا ہوا ہے، وہ مسلمان یہ اور یہ کرتے ہیں، سب بتا دینا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر وہ کچھ اور بات بنا دے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ یہ نہیں کہ چیٹ کرنا شروع کر دیں اور ڈسیو کرنے لگے اور دھوکہ دیں اور ایک دوسرے کو پھول بنائے رکھیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن بعض ایسی اضطراری کیفیات ہوتی ہیں کہ جس میں اگر بالکل صحیح بات کر دی جائے تو معاملہ طلاقوں تک پہنچ جائے، اور ایک طلاق نہیں ہے بلکہ وہ تو پورے خاندان کی بربادی وہاں سے شروع ہو جاتی، خاص طور پر اگر بچے چھوٹے۔ اور ویسے بھی صلح کرانے کا اور اجر و ثواب کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی بڑی نیکی۔ پھر حمید بن عبد الرحمن بن عوف اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں، وہ کہا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حمید بن عبد الرحمن بن عوف اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو، جو دل میں کینہ رکھتا ہو، جو کبھی آپ کی تعریف نہ کرے، جہاں اس کو موقع ملے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن اگر انسان ایسے شخص کو کچھ دیتا ہے تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہترین کیسے ہوگا؟ اجر کے اعتبار سے تو بہترین ہے ہی، لیکن اور اس میں بہتری کیا ہو سکتی؟ وہ دشمنی دوستی میں بدل سکتی۔ عام طور پر جب ہمیں کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بد سلوکی شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا بولتے نہیں، یا بولتے بھی ہیں تو بد اخلاقی برتتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انتقامی کارروائیوں سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تعلقات کھنچتے چلے جاتے ہیں، اور وہ فساد بعض اوقات 2 لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتا، خاندان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور بہت فتنہ فساد اس میں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، جس کے وجہ سے جنت کے وسط میں گھر کی خوشخبری ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی انسان کو بھلائی نصیب ہوگی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں وہ فلاں شخص تو کسی خیر کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اچھا کرے تو وہ اور بھی زیادہ برا کرتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ درست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے۔ یک طرفہ نیکی کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جس کو یہ ڈھنگ آ جائے اس کے لیے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے بہت سے خیر اور بھلائی عام ہو جاتی، آسان ہو جاتی۔ جب مقابلے پہ ہم آ جاتے اس میں سچ یہ کہ اس لیے مجھے یہ کرنا ہے، اس کا بدلہ یہاں سے لینا ہے، اس کی ٹھکائی ایسے کرنی ہے، اس کو یہاں سے فکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوسرے کی اصلاح ضرور کریں، جہاں وہ غلطی کرے اس کی اصلاح بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔